السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل لیڈر کے ایپیسوڈ 9 کی۔ ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتا ہے ایک ہیوی انوائرمنٹ کے ساتھ جہاں ہر کریکٹر کے چہرے پر ٹینشن صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ منصور کے الفاظ، میری بے بسی کو سمجھو، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، یہ صرف ایک ایکسکیوز نہیں لگتا بلکہ ایک چھپا ہوا ڈر لگتا ہے۔ ایک ایسا ڈر جو کسی پاورفل فورس سے جڑا ہوا ہے۔ کیا وہ کسی کے کنٹرول میں ہے یا پھر وہ کسی ایسی گیم کا حصہ بن چکا ہے جہاں سے نکلنا اب اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ دوسری طرف رباب لیڈ کی ایموشنز بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم صرف ایک سیدھی تھی اور یہیں سے کہانی ایک ڈینجرس ٹرن لیتی ہے، کیونکہ جب محبت میں ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہر چیز شک میں بدل جاتی ہے، ہر لفظ، ہر نظر، ہر گیسچر۔ یہاں ایک اور لیئر ایڈ ہوتی ہے پولیٹکس اور پاور کی، کیونکہ یہ کوئی سمپل لو سٹوری نہیں ہے۔ یہاں ہر ریلیشن شپ کے پیچھے ایک ایجنڈا چھپا ہوا ہے۔ کسی کا گول صرف محبت نہیں بلکہ انفلوئنس اور کنٹرول ہے، اور اسی وجہ سے ہر کریکٹر اپنی ایک الگ اسٹریٹجی کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے۔ ایک پاورفل مومنٹ تب آتا ہے جب آنکھوں کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ ڈائیلاگ کم لیکن ایموشنز انٹینس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جیسے سب کچھ کہہ دیا گیا ہو لیکن پھر بھی سب کچھ چھپا ہو۔ یہاں ویور کنفیوز ہوتا ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، کون جینین ہے اور کون صرف ایکٹنگ کر رہا ہے۔ پھر آتا ہے وہ سوال، کیا تم مجھے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی آزادی دو گے؟ یہ صرف ایک ایموشنل ڈائیلاگ نہیں، یہ ایک ریبیلین کا سگنل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کریکٹر صرف ری ایکٹ نہیں کرے گا بلکہ اپنی ڈائریکشن خود چوز کرے گا، لیکن کیا سسٹم اسے یہ الاؤ کرے گا؟ اور پھر ایک شاکنگ ٹویسٹ، کسی کو کسی جگہ لایا جاتا ہے بنا ریزن کے، ایٹماسفیئر ڈارک ہوتا جاتا ہے، ٹینشن زیادہ ہائی ہوتی ہے۔ ویور کے مائنڈ میں صرف ایک سوال، یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ کیا یہ ایک ٹریپ ہے یا پھر ایک ایسی ملاقات جہاں سے کہانی کمپلیٹلی چینج ہو جائے گی؟ ایپیسوڈ کا سب سے سٹرونگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ کلیئر آنسر نہیں دیتا بلکہ کویسچنز کریٹ کرتا ہے۔ ہر سین ایک پزل پیس ہے جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، اور یہی چیز آڈینس کو ہوک کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں منصور کی۔ اس کا کریکٹر اب ایک اور ٹرانسفارمیشن فیز میں ہے۔ پہلے وہ شاید سمپل تھا لیکن اب اس کے اندر ایک کنفلکٹ چل رہا ہے، ایک طرف اس کی فیلنگز، دوسری طرف اس کی رسپانسبلٹیز، اور تیسری طرف وہ پریشر جو شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا اینیمی بن چکا ہے۔ رباب لیڈ بھی اب ویک نہیں رہی، اس کی آنکھوں میں اب صرف آنسو نہیں بلکہ سوال اور غصہ بھی ہے۔ اور پھر وہ آئرونک لائنز دوبارہ ایکو ہوتی ہیں، ہائے محبت، دنیا سے لڑنا چاہیے، لیکن اس بار اس کا مطلب بدل چکا ہوتا ہے۔ پہلے یہ ایک رومانٹک تھور تھا، اب یہ ایک چیلنج بن چکا ہے۔ کہانی اب اس اسٹیج پر انٹر ہو رہی ہے جہاں سے ہر ایپیسوڈ ایک بڑا ٹویسٹ لا سکتا ہے۔ ریلیشن شپس ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور ان ایکسپیکٹڈ ٹویسٹ بھی بن سکتے ہیں۔ اب بگیسٹ کویسچن یہ ہے، کیا منصور سچ بول پائے گا؟ کیا رباب لیڈ اس پر دوبارہ ٹرسٹ کرے گی؟ اور سب سے امپورٹنٹ، کیا یہ محبت سسٹم کے اگینسٹ جیت سکتی ہے؟ لیڈر ایپیسوڈ 9 کلیئرلی سگنل دیتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ صرف ایک ایموشنل نہیں بلکہ ایکسپلوزیو ہونے والا ہے، جہاں ہر ڈیسیژن کا کانسیکوینسز ہوگا اور ہر سچ کسی نہ کسی کو ہرٹ کرے گا۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ کہانی اب صرف محبت کی نہیں رہی، یہ کہانی بن چکی ہے پاور، بیٹریول اور سروائیول کی۔
اس محبت کے لیے دنیا سے لڑنا بھی پڑتا ہے اور کبھی کبھی خود سے بھی۔ محبت صرف احساس کا نام نہیں ہوتی، یہ ایک جنگ ہوتی ہے جہاں پتھر دل انسان کو بھی بدلنا پڑتا ہے، لیکن ہر کہانی اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ دوستی کے نام پر صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ تم سمجھ رہی تھی کہ وہ تمہارے قریب آ رہا ہے، لیکن اصل میں تم صرف ایک ذریعہ تھی، ایک سیڑھی، جیسے اسے کسی اور تک پہنچانا تھا۔ اور جب سچ سامنے آتا ہے تو دل ٹوٹنے کی آواز کوئی نہیں سنتا، صرف محسوس ہوتی ہے۔ منصور کی زندگی بھی اب اس موڑ پر کھڑی ہے جہاں ہر فیصلہ اس کی سانسوں پر بوجھ بن چکا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجبور ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، لیکن یہ صرف مجبوری ہے یا کوئی چھپا ہوا راز ہے؟ اور دوسری طرف وہ آنکھوں کا کھیل، جہاں ہر نظر میں ایک سوال چھپا ہے، کیا سچ میں سب کچھ اتنا ہی سمپل ہے جتنا دکھ رہا ہوتا ہے؟ اور یہیں پر لیڈر ایپیسوڈ 9 اپنے سب سے کریٹیکل موڑ پر ختم ہوتا ہے، جہاں کہانی صرف رکتی نہیں بلکہ ایک نئے طوفان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ منصور اب وہ سمپل لڑکا نہیں رہا جو صرف سچ کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ اب اس کے اندر بدلے کی آگ لگ چکی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اس کی فیلنگز، اس کی عزت، سب کچھ اس کا یوز کر کے پھینک دیا گیا ہے، اور اب وہ چپ رہنے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف رباب ٹوٹ چکی ہے، لیکن پوری طرح نہیں۔ اس کے اندر اب بھی وہ ہمت باقی ہے جو سچ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے۔ رباب اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں، مجھے اپنی زندگی اپنے مطابق گزارنی ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے باپ کے خلاف جا پائے گی، یا پھر سسٹم اسے مجبور کر دے گا کہ وہ بھی اس گیم کا حصہ بن جائے۔ اور پھر آگا، جو اب بھی سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے، اس کے لیے یہ صرف ایک سچویشن نہیں بلکہ ایک گیم ہے جہاں ہر موو کیلکولیٹ ہوتی ہے اور ہر انسان ایک پان۔ اینڈنگ میں ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اصلی کلیش ابھی شروع ہوا ہے۔ ایک طرف منصور کا بدلہ، دوسری طرف رباب کا سچ، اور تیسری طرف آگا کی پاور۔ اب اگلا ایپیسوڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ سچ جیتے گا یا پاور پھر سے سب کچھ دبا دے گی۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔